اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ بروز قیامت آسمان جو ہے وہ شک ہوگا، اور یہی مضمون سورہ انشقاق میں بھی ہم نے سنا تھا کہ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہاں اپنی فطرت کو بدلے گا۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہے جس طرح آسمان ایک دم پھٹے گا اور اپنی حالت کو بدلے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہے وہ حدوں سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ آج ہم سی وی او جاتے ہیں تو لہریں آتی ہیں اور ساحل سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں۔ یہاں تھوڑی بہت باڑ لگی ہوتی ہے، لیکن بہت سارا ایسا ایریا بھی ہے ساحلی پٹی، اگر ہم کوسٹل ہائی وے پہ چلے جائیں یا مکران کوسٹل ہائی وے پہ، تو وہاں کہیں پہ بھی ساحل پہ کچھ نہیں بنا ہوا، لہریں خود بخود آتی ہیں اور پیچھے چلی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی سونامی آ گیا، کوئی ایسا طوفان آ گیا، وہ ایک جھلک ہوتی ہے۔ یہ سمندر اگر رکا ہوا ہے تو اس کے حکم سے رکا ہوا ہے، کیونکہ جب سونامی آتا ہے تو سارا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ابھی 2-1 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ایل اے میں، لاس اینجلس میں جب آیا تھا تو کیا تباہی مچی تھی۔ یہ رکا ہوا ہے تو رب کے حکم سے رکا ہوا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سمندر اپنے حدوں سے باہر نکل آئے گا، اور سوچیں کیا تباہی ہوگی۔ وہ اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی۔ ایک ہوتا ہے پلٹ دی جاتی، مطلب کسی چیز کو پلٹ کے، مطلب یہ ہے میں اس کو پلٹ کے رکھ دوں، یہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں پلٹنا۔ اور ایک ہوتا ہے الٹنا، بھئی دیگ الٹ دی، کیا ہوا کہ پوری خالی ہو گئی، تو قبریں ساری خالی کر دی جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ 4 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ آج کی جو ماڈرن دنیا ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خزانے کہاں ہیں لوگوں کے؟ یا تو زمین میں رکھے جاتے ہیں، یا سمندر میں، بڑے بڑے آئی لینڈ بنے ہوئے۔ یہ ابھی ایپسٹین فائل جو آیا کہ ایک جزیرہ ہے، بھائی ایک آئی لینڈ ہے، وہاں اس طرح عیاشی کا اڈہ ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے جزیرے ہیں جہاں اپنے پیسوں کو پارک کیا جاتا ہے، بلیک منی ہوتی ہے اسے وہاں رکھا۔ اور یا تو پھر بندہ آج کل ایک نیا چل پڑا ہے کہ اسپیس میں لوگ، اب تو اسپیس وار ہے نا، فضا میں، خلا میں، وہاں حکومت قائم کی جا رہی ہے، وہاں اثاثے رکھے جا رہے ہیں، کوئی شٹل بھیج رہا ہے، کوئی کیا، کوئی وہاں کی ایک الگ دوڑ چل پڑی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم اپنی دولت کو، اپنے سارے سسٹم کو، چاہے تم رکھو خلا میں، چاہے تم رکھو فضا میں، چاہے تم رکھو سمندر کی تہہ میں، چاہے تم رکھو زمین کے اندر، جب قیامت قائم ہوگی تو سارا نظام ہی الٹ پلٹ دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اب جو یہ 4 باتیں بتائی گئیں، ان سے بھی جو بڑی بات ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تب ہر شخص جان لے گا جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ یہ ہے وہ بات، یہ میسیج ہے۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کے جائے گا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، مرنے والا واحد وہ شخص ہے کہ جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، سارا وارثوں کا ہے، جس کے لیے نہ اس نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا؟ وہ اپنے ہاتھ سے جو اس نے خرچ کیا وہ تو کام آئے گا اگر اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا، یا اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کیا، جائز طریقے سے کمایا، خرچ کیا۔ لیکن جو لوگ ایسی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے، ذرا دیکھیے تو صحیح، آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے۔ چند دن پہلے مفتی صاحب کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، 105 سال پرانی تلاوت تھی، ریکارڈنگ تھی کسی قاری صاحب کی، وہ انہوں نے مجھے بھیجی، اور میں جھوم اٹھا کہ یار قاری قرآن تو زیر زمین ہوگا
اور زمین کے اوپر اس کی پڑھی ہوئی تلاوت جو ہے وہ آج بھی سنی جا رہی ہے۔ بندہ چلا گیا اور پیچھے خیر کے درخت جو ہے وہ ہر سال اس کے پھل دے رہے ہیں، اور جو لوگ اسی طرح ایسی چیزیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ گناہگار بھی اچھا گناہگار ہے کہ جس کے مرتے ہی گناہ بھی ختم ہو جائیں، یعنی بندہ چلا گیا گناہ بھی ختم ہو جائیں۔ کیسا گناہگار ہے وہ کہ وہ تو چلا گیا اور گناہ اس کے باقی ہیں، جاری ہیں، گناہ جاریہ۔ یہ جو آج کل ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ یہ جو ایک طوفان بدتمیزی ہے، پوری فیملیز جو ہے بےہودگی، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ یعنی تم تو چند ویوز کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر یہ کر رہے ہو، لیکن جب تم چلے جاؤ گے یہ تو پیچھے چلنا ہوگا۔ وہاں جا کے کیا سوچو گے کہ کیا چھوڑ کر آئے، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ اور وہ حضرات ہمارے، وہ احباب ایسا قانون پاس کروا گیا کہ خود قبر میں ہے اور پیچھے سے اس کے گناہ جاریہ چل رہا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہ جائیں کہ آپ چلے جائیں اور وہ گناہ چل رہا ہو۔ اگر چھوڑ کے جانا ہی ہے تو کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاؤ، خیر کا کوئی ایسا بوٹا چھوڑ کے جاؤ کہ آپ قبر میں لیٹے ہوں اور پیچھے آپ کو روزانہ ٹوکریاں بھر بھر کے ثواب کا خزانہ آپ کے ہاتھ آ رہا ہو۔ کوئی ایسا کام تو کر کے جاؤ۔ اور انسان یہ سب کچھ کرتا کس کے لیے؟ بےہودہ قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، کس کے لیے بناتے ہیں؟ ویوز کے لیے، شہرت کے لیے، پیسوں کے لیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا اس دن پتہ چلے گا تمہیں کہ تب ہر شخص جان لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے۔ میرے حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ اماں عائشہ سے پوچھا، عائشہ وہ جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تقسیم کرنے کے لیے اس کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ سب بانٹ دیا، بس یہ تھوڑا سا بچا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا عائشہ جو تم نے بانٹ دیا وہ بچا ہے۔ یہاں تو چاہے سوئس بینک میں تمہارا رکھا ہو، چاہے دبئی کے بینک میں رکھا ہو، چاہے وہ پاؤنڈز میں ہو، ڈالرز میں ہو، ریال میں ہو، درہم میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سب یہیں رہ جائے گا اور اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، سب وارثوں کا ہے۔ اگر تم نے حرام سے کمایا ہے تو یہ توقع کیسے کر سکتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد پیچھے والے اسے صحیح جگہ خرچ کریں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو یہ چند دن کی دنیا جس کا ذکر اللہ نے فرمایا، عالمت نفس ما قدمت و اخرت، تب ہر شخص جان لے گا جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ اب اگلی بات، آئے ہائے، یہ ایسی آیت ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں رب سے کہ مجھے اتنی توفیق ملے کہ میں اس آیت کو سونے کے پانی سے لکھوا کر نہ اپنے سامنے لگاؤں۔ قرآن کی ہر آیت سبحان اللہ، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بدل دیتی ہیں۔ ایک آیت یہ وہ آیت ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کسی اچھے کاتب سے لکھوا کرنا اس کو اپنے سامنے جہاں بیٹھتے ہیں روز پڑھتے رہیں، یقین جانیں آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہائے ہائے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں رکھا؟ یقین جانے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا؟ اس مال نے؟ کس چیز نے؟ اولاد نے؟ تیری نوکری نے؟ کس چیز نے؟ کیا مشفقانہ انداز ہے سمجھانے کا، کہ جیسے کوئی بہت ہی اپنا کسی کو سمجھاتا ہے، تو نے ان چیزوں کی خاطر دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، تو قرآن پڑھ تو صحیح، کیسی کیسی نعمتیں تیرے لیے رکھی ہیں۔ ایک ادنا جنتی کو
جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ اس ادنا جنتی کو دی جائے گی۔ نیکوکاروں کے لیے، ابرار کے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہمارے یہاں 2 طبقات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے ڈرا ڈرا کے نا لوگوں کی مت مار دی دین کے نام پہ، یعنی خدا کا تصور ایسا پیش کرتے ہیں جیسے خوف کی بات کر کر کے بندے کی مت ہی مار دیں گے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وحشت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا رب کوئی خوفناک تھوڑی ہے، وہ تو جمیل ہے، وہ تو کریم ہے، وہ اگر قہار ہے تو ظالموں کے لیے ہے، جابروں کے لیے ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے صرف ڈرایا ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، جو ہمارا مکتبہ فکر ہے۔ وہ اتنا ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے سارا بیڑا پار ہے جی، بس ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ اگلا بندہ غفلت میں پڑ جائے گا کہ کیا ضرورت ہے سائیں، ہماری تو نسبت ہے، بس ہو گیا کام، بیڑا پار، جھولے لال۔ حدیث میں ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے۔ خوف بھی ہو لیکن امید بھی ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرا محبوب جو ہے وہ ڈر بھی سناتا ہے اور خوشخبری بھی عطا فرماتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت ملی، جب قبر کو دیکھتے تو ہزاروں قطار رونا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ ریش مبارک پوری جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ حشر کا سنتے ہیں، قیامت کا سنتے ہیں، اتنا لرزہ آپ پہ طاری نہیں ہوتا، قبر کا ذکر سنتے ہی آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے، کیوں؟ فرمانے لگے یہ پہلی منزل ہے، یہ اس سفر کی پہلی منزل ہے، پہلا پڑاؤ ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو آگے سب ٹھیک ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، فاروق اعظم روتے روتے یہاں پر ایک سیاہ لکیر پڑ گئی تھی، ہم کہتے ہیں جی بس پار ہے، بیڑا پار ہے۔ عمل بھی ضروری ہے، چند روزہ زندگی ہے، نعرے لگائیں گے، سب کچھ کریں، عمل بھی کرنا ہے۔ بہت زیادہ امید جو ہے وہ بھی بندے کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور بہت زیادہ خوف وہ وحشت زدہ کرتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کسی کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے تو قرب الہ ملتا ہے، اور جب قرب ملتا ہے تو پھر معرفت اور حقیقت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں رکھیں، ڈرتے بھی رہیں، امید بھی رکھیں۔ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں سہی رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اور جب یہ 2 چیزیں کسی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو رب تعالیٰ تحفہ کیا عطا فرماتا ہے؟ اسے تحفے میں 2 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تم میرا خوف بھی رکھتے ہو، مجھ سے امید بھی رکھتے ہو، تو پھر لو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ان سے خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور حزن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ دنیا کا خوف نکال دے گا، اور جو اللہ سے بے خوف ہوگا ساری دنیا کا ڈر اس کے دل میں ڈال دے گا، حتیٰ کہ رات کو اندھیرے میں ڈرے گا، سائے سے ڈرے گا، کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ باقی خوف نکال دیتا ہے اس کا۔ تمام سننے والے جتنے محبت کرتے ہیں اور پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، ہماری ٹیم ہمیں بتاتی ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس آیت کو لکھوا کر سامنے جہاں آپ بیٹھتے ہیں، موبائل میں سامنے رکھتے ہیں، لیپ ٹاپ میں سامنے رکھ سکتے ہیں، اسکرین پر ڈسپلے میں جس ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں سامنے لگا دیں، تبدیلی دیکھیں کیسے پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔
ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، دبئی میں ہوتے تھے، آج کل نیوزی لینڈ چلے گئے ہیں۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، تسلیم بھائی ایک ایسے بابے سے ملواتا ہوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو بابے جی کی کہانی یہ تھی کہ وہ وہاں کے ڈان تھے کسی دور میں، پراپر، یعنی ہالی ووڈ بالی ووڈ کے لوگ ان کے گھر کے نیچے بیٹھے رہتے تھے ان سے ٹائم لینے کے لیے۔ یہ پرانی بات بتا رہا ہوں۔ ان کے بڑے کیسینو چلتے اور بڑے بڑے کلب تھے، بار تھے۔ اب دیکھیں جب انسان بدلتا ہے تو کیسے بدلتا ہے۔ اذان کی آواز آئی، کہنے لگے ٹائم تھا میرے پاس، تو میں نے سوچا کہ بڑا عرصہ ہوا نماز پڑھے ہوئے، چلو آج سجدہ ہی کر لوں۔ کہ ایسے ہی میں چلا گیا۔ نماز ختم ہوئی تو وہاں مسجد میں جو امام صاحب تھے انہوں نے اس کے بعد کوئی درس قرآن شروع کیا، تو میرے پاس ٹائم ویسے ہی تھا، میں بیٹھ گیا۔ تو یہی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی۔ کون سی آیت کریمہ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو وہ کہتے ہیں جب یہ آیت میں نے سنی نا تو میری آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے کہ رب کیا فرما رہا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں رکھا، دور رکھا۔ کہنے لگے کہ جب امام صاحب نے تفسیر ختم کی میں باہر نکلا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میٹنگ چھوڑو واپس آفس لو۔ کہنے لگے وہ مجھے واپس لے کر آئے۔ وہی دن تھا کہ سارے کارڈ، ساری چیزیں، ساری چیک بک اٹھا کے پھاڑی اور کچھ بھی نہیں لیا، اور بچوں کو لیا واپس۔ ایک گمنام زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دی، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ ان کے بیٹے سے بھی میری اچھی دوستی ہے، اس نے بتایا کہ پاپا 11 سال تک کمرہ ہوتا تھا اور یہ ہوتے تھے اور قرآن ہوتا تھا، قرآن پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، روتے رہتے۔ وہ جو امام صاحب تھے ان سے بھی انہوں نے تعلق بنایا، یہ ان کو فون کر لیتے، ان سے کوئی بات پوچھ لیتے، قرآن سمجھتے رہے۔ 11 سال لگا دیے انہوں نے۔ اس کے بعد وہ باہر لوگوں سے ملے، اس سے پہلے وہ ملنا جلنا چھوڑ دیا انہوں نے، بہت کم کسی سے ملتے تھے۔ تو پوری زندگی ان کی بدل گئی۔ جب میں گیا تو میری ان سے ملاقات ہوئی، تو جب میں نے ان کو بتایا کہ مجھے بھی تھوڑا سا شوق ہے قرآن پڑھنے کا، تو جب انہوں نے اس آیت کی جب انہوں نے تشریح کی، یقین جانے یہ دل باغ نہیں باغ مدینہ بن گیا۔ اتنا لطف آیا، انتہائی سادگی، عاجزی، دو ہی ان کے کام رہ گئے، ایک قرآن پڑھنا اور ایک حضور پر درود پڑھنا۔ ابھی بھی میری بات ہوتی ہے فون پہ ان سے، کبھی کوئی کسی آیت پر میں ڈسکس کرتا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ایسے اس کے رموز بتاتے ہیں جو عام طور پہ کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو میں نے پوچھا یہ بات آپ کیسے سمجھ پائے؟ کہنے لگے کہ جب مجھے کوئی آیت کسی تفسیر میں، ترجمے میں، چیزوں میں نہیں سمجھ میں آتی تو میں رب سے دعا کرتا، بار بار دعا کرتا کہ میرے مالک مجھے سمجھا دے، تو رب کرم فرما دیتا، تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ ایسی مبارک یہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں رکھا۔ یہ سورہ انفطار کی آیت مبارکہ ہے۔ آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے بھرپور بنایا اور تجھے توازن بخشا۔ یعنی وہ رب کہ جو تیرا خالق بھی ہے، جس نے تجھے پیدا کیا اور بھرپور بنایا۔ یار انسان کو دیکھیں تو صحیح، کیسا انسان ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور کون سی مخلوق ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ انسان ہی ہے، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ہاتھی کتنا طاقتور ہے دیکھا ہے؟ ہاتھی کس کے اشارے پہ ناچ رہا ہوتا ہے؟ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کو کون نچا رہا ہوتا ہے؟ انسان۔ ہوا میں، فضا میں کون اڑتا پھر رہا ہے؟ بغیر پر کے کون اڑتا ہے؟ اور پھر دیکھیے
کہ دو ٹانگوں پر توازن تو دیکھیں، اور کوئی جانور بتائیں جو دو ٹانگوں پر دوڑتا ہو اس طرح سے انسان دوڑتا ہے. پرندے بہت سارے ہیں لیکن ان کے ساتھ پر بھی لگے ہوئے ہیں. انسان دیکھیں آپ، دو پاؤں پہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، کیسا توازن، کیسا بیلنس، پرفیکشن دیکھیں، اس کا بیلنس دیکھیں. اللہ نے کیا تخلیق کی، تمام مخلوقات میں سے شرف بخشا، اپنا خلیفہ بنایا. اور پھر دیکھیے اگلی آیت، فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس صورت میں چاہا تجھے اس میں ڈھالا. سبحان اللہ. یہ جو انسانی صورت ہے نا، آئے ہائے ہائے، کمال ہے جی. اللہ فرما رہا ہے کہ جس صورت میں اس نے چاہا، یہ مرضی کس کی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کے لیے یہ صورت کیوں چاہی اس نے؟ مالک ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن جو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اپنے پیارے محبوب کو شکل انسانی میں بھیجنا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انسان کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ جو صورت انسانی ہے یاد رکھیے گا. اسی لیے کہا گیا کہ کبھی بھی چہرے پہ تھپڑ نہ مارو. چہرے پہ چاہے کیسی لڑائی کیوں نہ ہو، کسی انسان کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارنا. یہ صورت انسانی جو ہے نا، اس کی بڑی شان ہے. ہمارے یہاں ایک لعنت دی جاتی ہے یوں ہاتھ کر کے، تو فرمایا چہرے پہ نہیں، نہ ایسی حرکت نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ چہرہ کس نے بنایا ہے؟ مصور کون ہے؟ یہ تخلیق کس کی ہے؟ اور یہ شکل انسانی میں بڑا راز ہے سائیں. عارفین کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. بیدم شاہ وارسی، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے بھرپور بنایا اور تجھے توازن بخشا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے اس میں ڈھالا. کلا بل تکذبون بالدین، لیکن تم شکر گزار ہرگز نہیں، بلکہ تم فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. یعنی اللہ کی مہربانیاں دیکھو کہ تم پر کیسا کرم کیا، توازن بخشا، سب کچھ عطا کیا، تمہیں ایسی صورت عطا کی، لیکن اس کے باوجود کلا بل تکذبون بالدین، لیکن تم شکر گزار ہرگز نہیں، بلکہ تم فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. تو انسان کو ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگرانی کرنے والے مقرر ہیں. کون مقرر ہیں؟ کرامن کاتبین، جو معزز کاتب ہیں، یعنی وہ فرشتے جو معزز ہیں، اس دربار کے خاص مکرم معزز فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اس کے علاوہ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، اور باقی ڈیوٹیوں پر مامور فرشتے بھی ہیں. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم، اللہ کے لشکر کتنے بڑے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو ہم سمجھ پائے احادیث کریمہ سے کہ روزانہ 70,000 فرشتے میرے آقا کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. 70,000 صبحوں میں اور 70,000، اور جسے ایک دفعہ موقع ملے اسے دوبارہ پھر موقع. کتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں. ہم جتنے بیٹھے ہوئے اس سے زیادہ تو فرشتے ہیں یہاں پر. اور ایک اور جماعت ہے جو جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں ان کو آ کے ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی ہے. پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم،
یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بے شک نافرمان جہنم میں ہوں گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ اس میں وہ فیصلے والے دن جا پڑیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور اس سے وہ کبھی فرار نہ ہو سکیں گے۔ یعنی جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے کوئی فرار غائب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسی جیل نہیں ہے کہ جہاں سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے کوئی فرار آج تک ہوا ہی نہیں یا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں ہر جیل سے لوگ بھاگے بھی ہیں اور بھاگ سکتے بھی ہیں، لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے کوئی فرار، کوئی غائب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما یوم الدین اور آپ کیا سمجھے کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر سنیے آپ کیا سمجھے کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ اب آخری آیت اور گفتگو تمام۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ یہ وہ دن ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کا ذرہ بھر مالک نہیں ہوگا، اس روز حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ یعنی وہ دن ہے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا ذرہ بھر بھی مالک نہیں ہوگا۔ یہاں تو ایک ٹویٹ ہوتا ہے اور مارکیٹیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، بحری بیڑے چل پڑتے ہیں، بڑے بڑے یہاں دنیا کے دعوے دار اور مالک بنے بیٹھے ہیں۔ وہ جو دن ہوگا قیامت کا، اللہ پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ اس دن اسی کی حکومت ہوگی، اس کے حکم کے بغیر کوئی پر نہیں مار پائے گا، کوئی نہیں۔ اللہ کے جتنے نافرمان ہیں وہ اس دن ان کا انجام دیکھنے والا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کے سپورٹر نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہ اس کا اسٹاف نہیں ہوگا، اس کی عوام نہیں ہوگی، ایسا نہیں، سب ہوں گے۔ جن پر وہ آرڈر چلاتا تھا، جو اس کے اشارہ ابرو پر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک ٹویٹ پر سب کچھ ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا۔ نہیں، آج کا دن وہ ہے کہ سب موجود ہوں گے، لیکن وہ اتنا بے بس ہوگا کہ کسی پر حکم نہیں چلا سکے گا، سب کو اپنی اپنی ہوگی۔ اس دن اگر حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اللہ جسے چاہے اس دن عزت عطا کرے۔ اور اللہ کے محبوب کہاں ہوں گے اس دن؟ مقام محمود پر ہوں گے۔ نیکوکار کہاں ہوں گے اس دن؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہ دن بھی دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اور ہمارا قرآن پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔